जो 3 इश्यूज के ऊपर बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले कि 3 दिन हो गए हैं, पंजाब की हुकूमत भी हो रही है, तहरीक इंसाफ की कोलिशन गवर्नमेंट है, क्यू लीग की, लेकिन उसके बावजूद अभी तक हम FIR रजिस्टर नहीं करवा पाए। और FIR क्यों नहीं रजिस्टर करवा पाए? क्योंकि वो कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तो ठीक है, हम तैयार हैं, इंटीरियर मिनिस्टर के लिए भी हम तैयार हैं, लेकिन वो जो आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल फैसल है, उसकी नहीं आप FIR कटवा सकते। तो मैं सबसे पहले तो अपनी कौम से और अपने लोगों से, अपनी सारे इंसाफ के निज़ाम से, जो जानते हैं पाकिस्तान का आइन क्या है, मेरा तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में कोई ऐसे लोग हैं जो कानून से ऊपर है, कि वो यानी इस मुल्क का कानून को अप्लाई नहीं करता? क्या ये हमारे आइन के अंदर ये इजाज़त देता है? और ये एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि ये 3 लोग मुलव्वस थे, और तफ्तीश में जब होगी तो पता चल जाएगा है या नहीं है। लेकिन ये तो मेरा राइट है, ये मेरा हक है कि मुझे पता था कौन इसमें मुलव्वस है, मैं चाहता हूं उनकी इन्वेस्टिगेशन हो, मैं उनके ऊपर FIR कटवाना चाहता हूं। ये कैसे हो सकता है कि आगे से हमारी अपनी पुलिस, पंजाब गवर्नमेंट के नीचे, वो कभी कोई वजह दे देते हैं, फिर सीधे सीधे कई कहते हैं जी अगर आपने करवाना तो हमें हटा के किसी और को इस ओहदे पे बिठाए जो कि ये FIR काटे। तो मेरा सारा ये जो हकीकी आज़ादी का जो मार्च और ये जो 26 साल पहले इंसाफ की तहरीक चलाई थी, इसका मकसद क्या है? बॉटम लाइन एक है इसकी कि कभी माशरा ना आज़ाद होता है ना खुशहाल होता है जिधर कानून की हुक्मरानी नहीं होती। और कानून की हुक्मरानी का मतलब सारे लोग कानून के नीचे जो हर महज़ब माशरे में होते हैं। मुझे एक बड़ी हैरत हुई कि DG ISPR ने स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट क्या देते हैं वो? कि क्योंकि इमरान खान ने एक फौज के एक फर्द के ऊपर, एक ऑफिसर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, सारी फौज बदनाम हो रही है। यानी ये मुझे ज़रा हैरत है कि क्या इसके ऊपर DG साहब आपने कोई तवज्जो दी? आप क्या कह रहे हैं? इसका मतलब ये कि मैं अगर एक जज के ऊपर कहूँ कि ये जज 2 नंबर है, इसका मतलब सारी जुडिशरी 2 नंबर है। अगर वो कोई कहे कि PTI के अंदर एक कोई करप्ट आदमी है, तो मैं कहूँ तुमने सारी PTI को करप्ट कह दिया। ये इसमें कोई लॉजिक है? आपके कोर्ट मार्शल क्यों होता है? क्योंकि कोई गलती करता है ऑफिसर तो कोर्ट मार्शल है। तो मैं जब ये कह रहा हूँ कि मुझे यकीन है कि इन तीनों लोगों ने इस पर पूरी साजिश के तहत ये किया, तो ये मेरा राइट है। और मैं कोई एक आम शहरी से इसलिए फर्क हूं क्योंकि मैं एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह हूं, मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर हूं। और मैं अगर ये FIR के अंदर ये इसका नाम नहीं लिखवा सकता, मैं आप सवाल पूछता हूं कि बाकी कौम का क्या गुजर करती होगी, आम आदमी इस मुल्क में क्या करता होगा? मुझे ये बताएं कि ये तो मैं जो सारी मेरी जो 26 साल पहले तहरीक इंसाफ फॉर्म की थी, वो फिर साबित हो गया कि यहाँ तो सिर्फ ताकतवर जो है वो कानून से ऊपर और वो सारा कुछ है, आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता यहाँ। और जब तक आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता वो आज़ाद नहीं होता। तो वो कौम जिसमें इंसाफ नहीं, वो गुलाम रहती है, और गुलाम कौमों परवाज नहीं कर सकती। ये मैं जितनी भी दुनिया की डेमोक्रेसी में देखो, ये तासुर कोई सोच भी नहीं सकता इस तरह। पहला मेरा ये पॉइंट है। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि जब ये अभी शहबाज शरीफ ने बात की जुडिशल कमीशन की, तो मैं वेलकम करता हूं कि जुडिशल कमीशन बना, लेकिन मेरा पहला पॉइंट ये है कि जुडिशल कमीशन क्या करेगी जब जो 3 लोगों के मैंने नाम लिए हैं, इन 3 के नीचे सारी वो एजेंसी जिन्हें इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। अब हम कैसे एक
impartial, साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं जब उनके सरबराह वो बैठे हुए हैं जिनके नीचे लोगों ने इन्वेस्टिगेट करना है? ये हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने ये कहा था कि तीनों रिजाइन करें ताकि इन्वेस्टिगेशन सही हो सके। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे एक इस मुल्क के अंदर एक साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन इसलिए कि मैं पहले भी ये पूरा इसका एक पैटर्न है। ये नहीं कि मैंने एकदम उठ के कह दिया कि ये जी ये कि फलाना इसमें इन्वॉल्व है। इसका एक पैटर्न है। पहले एक वीडियो निकलती है जिसमें मुझे ये बताया जाता है कि मैं कोई मजहब की तौहीन कर रहा हूं। वो किधर से निकलती है वो इस इन्वेस्टिगेशन में पता चलना चाहिए। वो कौन निकालता है, वो फिर उसको कौन उठाता है? एक वो जर्नलिस्ट उठाता है जिसकी एफिलिएशन एक पार्टी से है, ये इन्वेस्टिगेशन में आएगी। उसके बाद कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाता है? मरियम सफदर, मरियम वो औरंगजेब और जावेद लतीफ़ से, और वो मुझे कहते हैं कि मैंने मजहब की तौहीन की है और वो वीडियो दिखाते हैं। उसके ऊपर इनके ऊपर हम FIR कटवाएंगे, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि इन्होंने अब इसको इस्तेमाल करके वही सलमान तासीर टाइप कत्ल करवाना है मेरा। इन दोनों के ऊपर हम फिर FIR, इन तीनों के ऊपर FIR बड़ी मुश्किलों से करती है। उसके बाद मैं पब्लिक में जाके जलसों में और इंटरव्यूज में बताता हूं कि इनकी साजिश क्या है, इन्होंने किस तरह इस्तेमाल करना है ये एक दीनी इंतहा पसंद, उसने जुनून में आके मार दिया क्योंकि मैंने मजहब की तौहीन की। कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और फिर क्या होता है, जब मेरे ऊपर ये वारदात होती है, आप सिर्फ उसके बाद देख लें कि उसके बाद होता क्या है। कौन से लोग जो इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। अभी FIR ही नहीं कटी, अभी शुरू ही हुई है बात अभी, और एकदम स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो जाती हैं कि जी इमरान ने किसी मजहब की तौहीन की है। मेरे सामने ये सारे हैं। ये जरा देखें, वो लोग जो कि हमारे यानी दूसरी पार्टी से एफिलिएशंस हैं, वो एकदम उनकी ट्वीट्स आनी शुरू हो जाती हैं। यानी अभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और वो सारे यही कहते हैं कि एक इंतहा पसंद ने किया है। एक 6:01 पे एक ट्वीट आती है, वो जिसने सबसे पहले मेरे ऊपर ये सारी कैंपेन शुरू करता है मजहब की तौहीन, वकार सती, वो 6:02 पे उसकी मुर्तज़ा सलंगी की 2 मिनट पे ट्वीट आती है। हामिद मीर की 6:03 पे आती है। जियो न्यूज़ की 6:04 पे आती है। समा 6 बजे उसकी भी 6:04। उसके बाद ये होता कैसे है? वो लोग जो एकदम रिएक्ट करते हैं, जो कि एक स्क्रिप्ट के ऊपर चल रहे हैं। नहीं, उसके अलावा क्या होता है? वो कैसे होता है कि गवर्नमेंट हमारी, पुलिस हमारी, लेकिन उसका इंटरव्यू करवा के और वो लीक किया जाता है। वो जो बंदूक चलाने वाला है, एकदम उसका इंटरव्यू लीक किया जाता है। कौन? पुलिस। हम पुलिस से पूछते हैं, वो कहते हैं जी हम क्या करें, हमें पीछे से प्रेशर था। IG, वो IG से पूछा जी आप बताइए कैसे ये लीक हुई? वो कहता है जी हैक हो गई। एक के बाद दूसरा झूठ बोला जाता है। कौन लोग ये इंटरेस्टेड थे एकदम इसको बंद करवाने? वो जैसी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पहले तो पता चलेगा कि बिल्डअप किसने किया और फिर किसने कवर अप करने की कोशिश की। तो जब आप ये हमें कहते हैं कि जुडिशल कमीशन, मैं कहता हूँ इससे बेहतर चीज़ ही नहीं। लेकिन जुडिशल कमीशन जो सबसे पहले काम उनको करना चाहिए कि जो लोग एक्यूज्ड हैं इसके अंदर, वो कैसे उन पोजीशंस पे बैठेंगे जिधर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगी। नंबर 2, मैं ये चाहता हूं कि जुडिशल कमीशन इंक्वायर करे अरशद शरीफ के ऊपर, क्योंकि हमें पता है अरशद शरीफ को किससे खतरा था। अरशद शरीफ की वालदा को पता है कि किससे अरशद शरीफ को खतरा है, उसके और सहाफ़ियों को पता है। क्यों वो मुल्क मजबूर हुआ छोड़ने पे,
کیوں وہ دبئی سے آگے جانے پہ مجبور ہوا؟ اس کے اس نے بڑے لوگوں کو بتائی ہوئی ہیں چیزیں کہ کون لوگ ملوث تھے. اس کے اوپر بھی جوڈیشل جو سپریم کورٹ کے اندر جو کمیشن بنائی جائے اس کی پوری انویسٹیگیشن. تیسری جو سائفر ہے، اب یہ کنٹروورسی چلتی جا رہی ہے. آ کے ڈی آئی ایس پی آر نے کہا جی یہاں تو کوئی سائفر کا تو ڈرامہ تھا. اگر ڈرامہ تھا تو سائفر کی انویسٹیگیشن کیوں نہیں کروا رہے؟ ہم تو گورنمنٹ میں نہیں تھے، ہم نے تو آرڈر کر دی تھی کمیشن فوری طور پہ انویسٹیگیشن کرے. ہم نے تو اسپیکر نے بھجوا دی تھی چیف جسٹس کے پاس انویسٹیگیٹ کریں. تو اب سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں کسی نے انویسٹیگیشن کروائی؟ کیوں ڈرے ہوئے انویسٹیگیشن سے؟ کیونکہ آپ جو ساری بات بار بار کہتے ہیں کہ جی ہر قسم کی آتی ہے کہ جی یہ تو آتے رہتے ہیں ایسے سائفر. میں ایک ملک دنیا میں نہیں جانتا جدھر اس طرح کے سائفر آئی جی ایمبیسڈر کو پرائم منسٹر کو ہٹا دو. تو کیوں نہیں اس کے اوپر آگے بات کی؟ جب نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کہہ رہی ہے کہ مداخلت ہوئی ہے اور ڈیمارچ کر رہی ہے، تو آئی ایس پی آر کیوں کہہ رہا ہے کہ جی یہ تو کوئی ڈرامہ ہوا ہے؟ تو چیف جسٹس صاحب یہ بڑا سیریس چیز ہے. اس کے اوپر آپ کے پاس سائفر آیا ہوا ہے. یہ ملک کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ نہ سازش ہو جو یہ کہتے ہیں، لیکن جب تک آپ انویسٹیگیشن نہیں کریں گے پتہ کیسے چلے گا کہ مداخلت تھی یا سازش تھی؟ اور چوتھی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی تاریخ کی سب سے شرمناک چیز ہوئی ہے، اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب اور یہ جوڈیشل کمیشن بیٹھ کے ضرور انکوائری کریں. پہلے اعظم خان سواتی کو جس طرح انہوں نے پوتے اور پوتیوں کے سامنے مارا، اس نے ہر فورم پہ یہ بولا کہ اس کو پہلے آ کے پکڑ کے مارا صبح کے 3 بجے، پھر اس کو ایجنسیز کے، اور اس نے نام لیا ہے یہ ڈرٹی ہیری میجر جنرل فیصل، اس کا نام لیا ہے کہ اس نے اور اس کے بعد آئی ایس آئی کو ہینڈل کیا جو اس کے نیچے تھی، اور اس کو ننگا کر کے مارا. اور ننگا کر کے مار کے اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ بتاؤ یہ عمران خان سے بھی یہ ہوگا، اور جب اس کو تکلیف تھی وہ ہنس رہے تھے. ایک یہ شرمناک ہے کہ پاکستان کے سینیٹر کو ایک دوسرے تنقید کر دی. ساری دنیا میں جو پاکستان ایک بنانا ریپبلک کی طرح ایک کمپیئر ہوتا ہے کہ کیا کس طرح کا ملک ہے کہ ایک سینیٹر کو ایک تنقید کے اوپر کیا، باہر تو کوئی نہیں انڈرسٹینڈ کرتا ہے. لیکن جو اس سے بھی شرمناک چیز ہے، جو ساری پاکستانی قوم ہل گئی ہے، وہ ہے جو انہوں نے ویڈیو بھیجی ہے اعظم سواتی کی بیوی کو. میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس صاحب اس کے اوپر پوری تحقیقات کریں. وہی لوگ جو کہ وہ یوزول سسپیکٹس جو کور اپ کرنے کے لیے اب جو یہ میرا بھی یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ کور اپ کر رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کوئی جعلی ویڈیو ہے، جی وہ کوئی فیک ویڈیو ہے. اعظم سواتی کے پاس اوریجنل وہ آئی ہوئی ہے، جدھر سے وہ بھیجی گئی ہے، جس نمبر سے بھیجی گئی ہے، ان کے پاس وہ پوری وہ ویڈیو ہے جس کے اندر وہ دکھایا جا رہا ہے، اور وہ فیک نہیں ہے. اور اعظم سواتی نے مجھے رات کال کر کے کہا کہ وہ سپریم کورٹ کے باہر وہ وہاں بیٹھ کے احتجاج کریں گے، دھرنا دیں گے، وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ سپریم کورٹ ان کو جسٹس دے. سپریم کورٹ کی لاجز جوڈیشل لاجز تھی کوئٹہ کے اندر جدھر یہ ویڈیو بنائی گئی ہے. یہ ساری قوم آج سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے. اعظم سواتی نے فیصلہ کیا کہ وہ وہاں باہر دھرنا دے گا، ہمارے سارے پی آئی کے سینیٹرز اس کے ساتھ بیٹھیں گے، وکلا کے آرگنائزیشنز کے لوگوں کو دعوت دی ہوئی ہے، وہ آپ آ کے وہاں بیٹھیں اور ڈیمانڈ کریں کہ یہ ملک ہمارا یعنی کدھر گرتا جا رہا ہے کہ اس انتہا پر پہنچ گئے ہیں یہاں لوگ بلیک میل کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے. یہ اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی لائن سے ہٹے گا تو اس کو بلیک میل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز سامنے کر دے گی. اس انتہا پہ بھی کوئی نہیں سوچتا تھا وہ گر جائیں گے کہ میاں بیوی کی ویڈیو بنا کے انہوں نے اس کی بیوی کو بھیج دی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہر ملک کی تاریخ میں ایک ڈیفائننگ مومنٹ آ جاتا ہے. یہ وہ مومنٹ آ گیا پاکستان میں.
میری ریکویسٹ یہ ہے کہ سارا جو ہمارا جسٹس سسٹم ہے، جو ہمارا انصاف کا نظام ہے، اس کی پوری ایک کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک ہے. اگر اس نے اپنا عزت کرنی ہے پاکستان میں، تو اس کو اب کھڑا ہونا پڑے گا کمزور کے ساتھ. رول آف لا امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک یہاں جو مرضی کر لیں، کہ ایک کوئی آفیسر بیٹھا ہوا ہے ISI کا، وہ اس طرح کی نیچ حرکتیں کرے اور اس کو ہاتھ بھی نہ کوئی اس کو کہے تو وہ ISPI کہہ دے کہ جی فوج کی توہین کر دی ہے. اس کو کچھ اور کچھ کہے تو جی ملک کی سیکورٹی کو کچھ ہو گیا. آپ کے اوپر جی سیڈیشن چارج لگ جائے گا، عمران خان کے اوپر غداری لگ جائے گی. جو مرضی لگانا لگائیں. میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس قوم کو جسٹس چاہیے. ہم غلام نہیں ہیں. ہمیں ایک آزاد قوم بنایا گیا تھا 1947 میں. ہمارے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں آزاد کروایا تھا انگریز کی غلامی سے. تب انگریز اوپر ہوتا تھا قانون کے، ہم غلام ہوتے تھے. اب پاکستان تو آزاد ملک بنا ہوا ہے، ہمارا آئین ہمیں آزادی دیتا ہے. کیوں نہیں ہماری عدالتیں ہماری رائٹس کو، ہماری آزادی کو، ہماری ڈگنیٹی کو کیوں نہیں پروٹیکٹ کر رہی؟ اور یہ اگر اعظم سواتی سے جو یاد رکھیں، سینیٹر ہے پاکستان کا، ایک کامیاب بزنس مین جو کامیاب باہر پیسے کما کے پاکستان آیا ہوا ہے، اس سے یہ ہو رہا ہے. ایک پرائم منسٹر، ایکس پرائم منسٹر ایک ملک کا FIR نہیں رجسٹر کروا سکتا، کیونکہ جناب وہاں وہ طاقتور حلقے ہیں جو ان کو کوئی ملک کا قانون ہی نہیں ہاتھ لگا سکتا، وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتے. اگر فوج کے اندر اس طرح کے لوگ ہیں اور ان کے اوپر آپ ایکشن لیتے ہیں، یہ فوج کی بہتری ہے. اگر آپ اپنے اداروں کے اندر کوئی بھی کرپٹ یا جرائم پیشہ لوگوں کو نکالتے ہیں، آپ کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی سے ساری دنیا جانتی ہے کہ جمہوریت کی کامیابی اس لیے ہے کہ جمہوریت میں اکاؤنٹیبلٹی ہے. جو ساری برطانیہ کی جمہوریت جو ہم نے اپنائی ہوئی ہے، اس کی بنیاد تھی میگنا کارٹا میں. میگنا کارٹا کیا تھی کہ طاقتور کو بادشاہ کے اوپر بھی قانون لاگو کرو، نہیں تو وہ قانون کے اوپر تھا. تو وہ ساری سٹرگل جو ڈیموکریٹک سوسائٹیز کی ہوتی ہیں، وہ رول آف لا کی ہوتی ہیں کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر. یہاں بلیٹنٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں کہ یہاں ایسا کوئی کریٹ کر دیا خوف کا کہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا ہے کہ جی یہ لوگ، یہ تو بس ان کو تو کچھ کہیں نہ جو مرضی کریں کر سکتے ہیں. پاکستانی فوج مضبوط ہوگی جب اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. پاکستان کی فوج کمزور نہیں ہوگی. وہ کمزور اس طرح ہو رہی ہے جب اس طرح کا آدمی حرکتیں کر رہا ہے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن بنے اور یہ چیزیں جو میں نے ابھی 4 پوائنٹس کہی ٹیک اپ کریں. اور میرا لاسٹ پوائنٹ، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہماری جو مارچ ہے اب وہ شروع ہوگی. منگل سے وہی وزیر آباد جدھر مجھے یہ گولیاں لگی تھی اور ہمارے 11 اور لوگوں کو گولیاں لگی تھی اور جدھر معظم شہید ہوا تھا، ادھر سے ہماری مارچ شروع ہوگی. میں ہر روز مارچ سے خطاب کروں گا یہاں سے، اور ہماری مارچ اگلے 10 سے 14 دن تک، اس کے بیچ میں سپیڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ پہنچے گی پنڈی. سارے پاکستان سے وہ لوگ اسی ٹائم پہ نکلیں گے کہ ایک ٹائم پہ جب یہ پلان کریں گے 10 اور 14 دن کے بیچ میں پنڈی پہنچنا. میں پنڈی خود ہوں گا اور ادھر سے سارے پاکستان کی جو لوگ جمع ہوں گے اس مارچ کو پھر میں لیڈ کروں گا. اور میں یہ اپنی ساری قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ساروں نے ایک چیز سمجھ لینی ہے کہ اگر ہم یہ خوف کے اندر آ کے، اور ہم نے یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے، یہ ہمیں آزاد کرتا ہے، یہ ہمارا کلمہ ہمیں آزاد کرتا ہے. آپ جس وقت کسی سے ڈر کے اپنی آزادی کمپرومائز کریں گے، اپنے ضمیر کا سودا کریں گے، میری نظر میں وہ شرک ہے. یہ ساری قوم کے لیے ہمیں اب اس وقت
سب کو یہ اپنا خوف ہٹانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ہم انسان ہیں، ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. ہم یہ قوم پاکستان ایک بڑی خواب کا نام ہے، اور ہم یہ اس طرح کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں پاکستان میں، اور جس نے ہم ملک کا سارا پوٹینشل ختم کر دیا ہے کہ ہم آج بیکاریوں کی طرح دنیا میں پھر رہے ہیں، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ یہاں وسائل نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں انصاف ہی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں رول آف لا نہیں ہے. اور اس لیے یہ وقت ہے حقیقی آزادی لینے کے لیے. آپ میرے ساتھ سب آئیں، سارے پہنچے. جب میں انشاءاللہ پنڈی سے شروع کروں گا، اپنی پارٹی کو جوائن کروں گا اپنی، جب یہ سب ہماری جی ٹی روڈ سے شاہ محمود قریشی لے کے آ رہے ہوں گے، اور پھر باقی ہمارے لیڈرز، پرویز خٹک، کے پی سے، اور سارے ہمارے لیڈرز ایک پورا انسانوں کا سمندر لے کے آ رہے ہوں گے پنڈی، اور پنڈی سے انشاءاللہ میں لیڈ کروں گا، اور اس کے بعد ہم آگے جائیں گے. تو میں اپنی قوم کو آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. اس کا فیصلہ ہوتا ہے جب وہ اوپر لے کے جانا ہوتا ہے. اس نے کوئی آپ کو اس سے پہلے نہ اوپر لے جا سکتا ہے. اس کا جب فیصلہ ہو جاتا ہے، ایک منٹ آگے نہ پیچھے ہوتا ہے. یہ جب آپ کا ایمان ہو جاتا ہے، آپ آزاد ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ خوف کو ختم کریں کہ ڈرا کے دھمکا کے ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور ساری قوم کو اس طرح بھیڑ بکریوں کی طرح رکھنا، یہ کوئی زندگی نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے غلامی کی زندگی سے بہتر موت ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم سب میں یہ اسپرٹ آ جائے، پھر ایک قوم وہ بنے گی جو اب بن سکے. پاکستان زندہ باد.